إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں سب سے قیمتی ترین چیز، سب سے بڑی خوش قسمتی، سب سے بڑی سعادت، سب سے زیادہ پریشس، سب سے بیش قیمت ایسٹ کون سا ہے؟ وہ ایسٹ، وہ پریشس چیز، وہ یہ ہے کہ آپ کی اپروچ اس ذات تک ہو جائے جو اس دنیا کا اور اس یونیورس کا چلانے والا ہے، جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، جس کی اجازت کے بغیر سورج طلوع نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس کے دربار میں جانے کی ایکسس مل جائے، اس کی محبت مل جائے، اس کی دوستی مل جائے، اس کی رضا مل جائے، تو یہ دنیا کی سب سے پریشیس، سب سے بیش قیمت چیز ہے اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہے انسان کے لیے، سب سے بڑی سعادت ہے۔ کیونکہ اگر اس کی سپورٹ مل جائے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اس کی مدد حاصل ہو جائے تو دنیا کے خزانے بھی مل جائیں گے اور آخرت کے بھی، دنیا کی مشکلات سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور اس جہاں کی مصیبتیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کا سلوشن اس کے پاس ہے، بس دیر اس بات کی ہے کہ اس کی بخشش، اس کی محبت، اس کی دوستی، اس کی رضا کسی طرح ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے ایک اسکالر کا کہ وہ فرماتے ہیں افوہ یستغرق الذنوب، کہ اس کی معافی، اس کی بخشش، اس کا عفو تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ فَكَيْفَ رِضْوَانُهُ، تو اس کی رضا کا عالم کیا ہوگا، اس کی رضا کیسی ہوگی؟ وَرِضْوَانُهُ يَسْتَغْرِقُ الْأَمَالِ، يَسْتَغْرِقُ الْآمَالِ مینس جب اس کی رضا، اس کی رضوانہ، اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے، فل کر دیتی ہے، پورا کر دیتی ہے۔ فَكَيْفَ حُبُّهُ، تو پھر اس کی محبت کیسی ہوگی؟ وَحُبُّهُ يُدْهِشُ الْعُقُولَ، اس کی محبت کیسی ہے کہ عقلوں کو حیران کر دینے والی ہے۔ اس کی محبت کا ایسا عالم ہے کہ جو عقلوں کو حیران کر دے، بیونڈ انسان کی سینسز۔ تو وہ کہتے ہیں فَكَيْفَ وَدُّهُ، تو اس کی دوستی کیسی ہوگی، اس کی مودت کیسی ہوگی؟ پھر آگے کہتے ہیں وَوُدُّهُ يُنْسِي مَا دُونَهُ، اور اس کی مودت تو سب کچھ بھلا دیتی ہے اس کے علاوہ، یعنی بس وہ یاد رہتا ہے، اس کی دوستی بس ہر چیز دنیا کی بھلا دیتی ہے، صرف اس کی ذات یاد رہتی ہے، صرف وہ یاد رہتا ہے، صرف اس کو ترجیح دیتا ہے انسان ہر معاملے میں، اس کو پریارٹی دیتا ہے۔ پھر کہا فَكَيْفَ لُطْفُهُ، تو اس کا لطف، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں، اس کا اکرام کیسا ہوگا؟ تو ہم کون سے مرحلے میں ہیں؟ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کا ڈیپلی
اسکین کرنا ہوگا، ان کی گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے رب سے کتنی دور ہیں، کتنے فاصلے پر ہیں. اور پھر کیا کرنا ہے، جب ہم ریئلائز کر لیں کہ ہمارا فاصلہ کتنا ہے، تو ہم جس جگہ پر بھی ہیں، جتنے فاصلے پر بھی ہیں، وہیں سے ہمیں اس کے قرب کو پانے کے لیے سفر کرنا ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے، اس کی طرف اپنا رخ موڑ لینا ہے، کیونکہ اس کی دوستی، اس کی محبت، اس کی رضا کو پانے والے ہی کامیاب ہیں. بس اس کو اپنا بنا لیں یا اس کے بن جائیں تو ہر معاملے میں اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور یقین کیجئے کہ وہ الودود ہے، وہ الودود ہے اور الوکیل ہے. الودود اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا ہے. اس کی محبت کا عالم تو دیکھیے کہ اس نے اس وقت بھی وکالت کی، الوکیل ہے نا، تو اس نے اس وقت بھی انسان کی وکالت کی جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب انسان وجود میں نہیں آیا تھا. اور قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں، آئی تھنک آیت 30 ہے یہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں اقتدار انسان کو دینے والا ہوں، اس زمین کی حکومت انسان کو دینے والا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا تھا، فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا قولو، وہ بولے اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ان کو، اس انسان کو نائب بنائیں گے، اس کو خلیفہ بنائیں گے، اس کو اقتدار دیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے جواب میں کہ میں جو کچھ جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم اس کے شر اور فساد کو جانتے ہو، تم اس کی مشکلات کو جانتے ہو، اور تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تم اس کی شر اور فساد کو جانتے ہو، مگر اس کی صفات کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ، تمہیں اس کی محبت کے بارے میں نہیں پتہ، تمہیں اس کی عبادات کے بارے میں نہیں پتہ، تم اس کے سجدوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. کیسی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نے انسان کو علم عطا فرمایا، اس کو برتر قرار دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ واقعی وہ اس حکومت کا حقدار ہے، اس اقتدار کا حقدار ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ، علم آدم الاسماء کلھا، سب سے پہلے کیا کیا کہ انسان کو علم دے دیا تاکہ اس کی برتری ہر چیز پہ ثابت کی جا سکے کہ وہ سب سے زیادہ علم والا ہے. ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا. فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو اس کو بتا دیا، پروف کر دیا کہ تمام مخلوقات پر اس کی برتری کی کیا وجہ ہے، کیسے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی برتری دی ہے. اور پھر فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کی صفات کے بارے میں جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حمایت کی جبکہ ابھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، ابھی تو اس نے اللہ سے محبت بھی نہیں